अस्सलाम वालेकुम। प्लेन टॉक के साथ मैं हूं फहद हमदानी। नाजरीन, सबसे पहले ईरान इसराइल जंग की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अब अमेरिका 2 दिन पहले तक ये जंग जिस तरीके से शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी, वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि तेहरान को एक और नागासाकी या हिरोशिमा बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, या फिर इसराइल तेहरान को एक और गज़ा बनाने के दर पे है। खैर, अब इस शिद्दत में काफ़ी खातिर खा कमी आ चुकी है। अब ये कमी क्यों वाक़ई हुई है? इसराइल को कौन कौन से सेटबैक्स का सामना करना पड़ रहा है? इसराइल को कैसे नफसियाती जो एक सेटबैक है वो उसका सामना करना पड़ रहा है, और उसकी जो अपनी जो मिसकैलकुलेशंस हैं, उसकी अपनी जो इंटेलिजेंस की मिसकैलकुलेशंस हैं, वो कैसे उसके गले पड़ती जा रही हैं, इस पर बात करते हैं। और इसके साथ साथ तेहरान ने कल एक इसराइली हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया है, जो बहुत बड़ा अटैक है, जो एक प्रिसीजन स्ट्राइक है। ये क्यों अटैक किया गया है? ईरानी जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इसका जवाब पेश किया है, और इस अटैक के जवाब में इसराइली वज़ीर दिफा और इसके अलावा इसराइली वज़ीर आज़म की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से क्या जवाब आया है, ख़ासकर आयतुल्लाह ख़ामनेई के बारे में। और इसके जवाब में जो शिया कम्युनिटी के जो पेशवा हैं, आयतुल्लाह ख़ामनेई के बाद जिनका मकाम है आयतुल्लाह सिस्तानी, उनका क्या जवाब आया है इस आयतुल्लाह ख़ामनेई को नौज़ुबिल्लाह कत्ल करने के जवाब में। इसराइल के बारे में, इसराइल को उन्होंने क्या जवाब दिया, इस पर बात करते हैं। अच्छा, कल से मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक बड़ी अहम खबरें डेवलप हो रही हैं। बड़ी एक कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि ईरान के पास ऐसी क्या टेक्नोलॉजी आ गई है, ईरान ऐसे कौन से एटमी इसके मिज़ाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें ख़ासकर जो सिजील मिज़ाइल है। सिजील बड़ा एक अहम मिसाइल है जो कल सामने आया है पूरी दुनिया में। उसके ऊपर अल जज़ीरा है, CNN है, ईरानियन गार्डियन है, जो फाइनेंशियल टाइम्स है इसका UK का, उनने सब इसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया है। सब ने ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये क्या चीज़ है, ये सिजील मिसाइल, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। इसकी तफसीलात के ऊपर जाते हैं। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर है। अच्छा, इसके साथ साथ सबसे आखिर में जो सबसे अहम डेवलपमेंट है उसके ऊपर बात करते हैं। वो ये है कि चाइना ने अब किस तरीके से अपना स्टांस बिल्ड करना शुरू कर दिया है इस जंग के बारे में। वो किस तरीके से अमेरिका के बारे में बयानात देना उसने शुरू कर दिए हैं, और रूस किस तरीके से मीडिएशन का रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है कि ये किसी न किसी तरीके से ये जो जंग के बादल हैं, एटमी जंग के बादल हैं, ये थम जाएँ। ख़ासकर अमेरिका की तरफ से ये जो बयानात आ रहे हैं, अमेरिका और किस तरीके से जो तैयारियां आ रही हैं कि अमेरिका किस तरीके से इस जंग में कौन कौन से अवामिल हैं जो कि अमेरिका को मजबूर कर रहे हैं कि वो इस जंग के अंदर कूदे। अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप की 2 हफ्ते पहले जो बयानात थे वो किस तरीके से उनसे वो बैकफुट पे हो गए हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट को अगर सामने रखा जाए, कल ईरान ने जिस तरीके से इसराइल के हस्पताल के ऊपर अटैक किया है, और इसके अलावा इसराइल के अंदर जिस तरीके से प्रिसीजन स्ट्राइक करना शुरू कर दी है ईरान ने, उसको मद्देनज़र रखते हुए ट्रंप साहब थोड़ा बैकफुट पे हो गए हैं। ट्रंप को उनकी नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में ब्रीफ किया गया कि ईरान किस नेचर के अटैक कर रहा है इसराइल के ऊपर, और ये बात सामने आ गई है कि ये बात जो अमेरिकन अथॉरिटीज़ हैं उनको ऐसा इशारा मिल रहा है कि ईरान के पास कुछ ना कुछ है, कोई एटमी हथियार हो सकता है, कोई जिस तरीके से उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, हाइब्रिड ड्रोन्स हैं, और कोई डर्टी बम हो सकता है जो कि इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसराइल को ऐसा नुकसान पहुंचा सकता है जो कि इसराइल के लिए एक इरिवर्सिबल वो होगा सेटबैक होगा, जिसका खमियाजा बहुत बड़े अरसे तक इसराइल को भुगतना पड़ेगा, और ये उसके लिए एक ऐसा सबक होगा, ये एक पॉइंट टू नो एंड होगा उसके लिए, इसराइल के लिए। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कल से फिर मुज़ाकरात की बातें शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि हम जनाब ईरानी जो अथॉरिटीज़ हैं, पासदारान इनकलाब की जो टॉप लीडरशिप है, उनके साथ मुसलसल राब्ते में हैं, और उनको हम मुज़ाकरात की दावत भी दे रहे हैं, और हमें कभी इम्कान है कि ईरानियन अथॉरिटीज़ भी इस मुज़ाकरात की इस दावत को फ़ौरन कबूल कर लेंगी। और इसके साथ साथ एक और वो है डेवलपमेंट सामने आई है मुज़ाकरात के रिलेटेड। फ्रांस, जर्मनी और UK उन्होंने भी एक फ्रंट ओपन किया है कि ईरान को हम दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पर ले आएँ।
ڈیفینیٹلی ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ اب وہ جو اسرائیل کی جو مس کیلکولیشنس تھیں وہ ساری دنیا کے سامنے عیاں ہو چکی ہیں۔ اسرائیل کو بڑے ایک نفسیاتی سیٹ بیک کا سامنا ہے، اسے بڑی دنیا کے سامنے، اور اس کی وہ جو ٹیکنالوجی تھی، اس کے جو جیٹس ہیں اور اس کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، خاص کر جس طرح آئرن ڈوم ہے، ایرو ہے، ڈیوڈ سلنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکن جو وہ ہیں ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، پیٹریاٹ ہے، تھاڈ ہے، جس کا مطلب ٹرمینل ہائی آلٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس، جو کہ ڈائریکٹ بیلسٹک میزائلز کو بڑی دور سے اس کو مار گراتا ہے، سب کے سب ناکام ہو چکے ہیں ایرانین میزائل کے سامنے۔ کوئی چیز بھی ان کو نہیں روک رہی، کوئی ان کا جو ایئر ڈیفنس جو ان کی شیلڈ ہے وہ سارے کے سارے ناکام ہو چکے ہیں۔ خیر دیکھتے ہیں یہ مذاکرات کی دعوت اور یہ جو انیشیٹو ہے یہ کس طریقے سے کون سا رخ پکڑتا ہے۔ دو دن کے اندر، 2-3 دن کے اندر یہ بات بھی واضح ہو جائے گی۔ اچھا، ایران نے پچھلے 2 دن سے اسرائیل کے اوپر کچھ ایسے ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے کہ اسرائیل کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ کیسے ان کے وہ جو آئرن ڈوم سسٹم ہے یا ڈیوڈ سلنگ ہے، پیٹریاٹ ہے، تھاڈ ہے، یہ جو اس کی جو ڈیفنس شیلڈ ہے سب کو وہ بریچ کر کے اس کی جو پریسیژن سٹرائک تھی وہ کس طریقے سے کامیابی سے اس نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ میزائل ہے کیا، اور میزائل کی بہت ساری تفصیلات بھی سامنے آ چکی ہیں اب تک۔ یہ سجیل، بیسیکلی ہم سجیل کا جو لفظ ہے اس کے پس منظر کو ہم دیکھتے ہیں۔ سجیل جو ہے قرآن مجید کی جو سورت نمبر 105 ہے اس میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اس میں فیل جو اس میں ایسا تھا کہ جو خانہ کعبہ کے اوپر ابراہہ کی جو وہ تھیں فورسز تھیں، اس نے جب اٹیک کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ ایک مطلب ڈیوائن پاور کے تھرو، ڈیوائن ہیلپ کے تھرو خانہ کعبہ کو بچایا تھا، اور اس میں پرندے بھیجے گئے تھے جن کے منہ میں کنکر تھے، اور اس طریقے سے مطلب اسی پس منظر میں مطلب اب اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سجیل جو میزائل ایران نے بنایا ہے اس کی جو ڈسٹرکٹیو پاور ہے، اس کی جو رینج ہے اور اس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ مطلب وہ ایک انڈیٹڈ وہ ایک فورس ہے جو سجیل میزائل ہے۔ یہ بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے ایران اسرائیل جنگ میں، اور جب سے ایران نے یہ میزائل استعمال کرنا شروع کر دیا ہے تب سے ہی اسرائیل بھی بیک فٹ پہ ہو گیا ہے، کافی حد تک بیک فٹ پہ ہو گیا ہے، وہ نظریاتی طور پہ اور وہ خاص کر وہ نفسیاتی طور پہ اس کو بہت بڑے سیٹ بیک کا سامنا ہے۔ انٹرنیشنلی بھی اس بات کا اعتراف کیا جا رہا ہے کہ ایران کے پاس کچھ ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو ایسی کون سی بلکہ ٹیکنالوجیز ہیں جو اسرائیل کے اتنی بڑی ڈیفنس شیلڈ کو بریچ کر کے ڈائریکٹ پریسیژن سٹرائک کرتی ہیں، خاص کر جو سروکا ہاسپٹل کے اوپر کل اسرائیل نے اٹیک کیا ہے۔ سروکا ہاسپٹل حملے کے جواب میں جو اسرائیلی وزیر دفاع نے بیان دیا ہے آیت اللہ خامنائی کے بارے میں، ان کو قتل کرنے کے بارے میں، اور ان کے بارے میں یہ کہنے کہ جنگ کا خاتمہ آیت اللہ جو خامنائی ہیں رحمۃ اللہ علیہ ان کے خاتمے کے ساتھ منسلک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی موقع پر موجود نیتن یاہو نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کے وقت کو ہم ختم کر کے رہیں گے، اور ان کو باقاعدہ ختم کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اچھا، اس طرح کی بڑی دھمکی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی نہیں دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس بات سے واقف ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا آنے والے وقت میں۔ اس کی جو ریجن کے اندر جو امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، یہاں پر 19 سے زائد فوجی اڈے موجود ہیں، اور تقریباً ان کے اوپر 50,000 سے زائد امریکی فوجی تعینات ہیں، اور جو اس کی جو ڈیفنس انسٹالیشنز ہیں، ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں، کیا کچھ ہے بلا بلا، اور اس کو ایران کا اس کا کیا ریئیکشن ہوگا۔ ایران آبنائے حرمز میں کس طریقے سے بارودی سرنگیں بچھا کے یہاں کی جو ٹریفک ہے، آئل ٹریفک ہے، اس کو کس طریقے سے وہ ڈسرپٹ کرے گا۔ یہ باتیں ان ریئیکشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس طرح کے بیانات نہیں دیے جس طریقے سے جو اسرائیلی وزیر دفاع نے بیان دیا ہے یا جو نیتن یاہو نے بیان دیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آیت اللہ سیستانی جو عراق کے اندر شیعہ کمیونٹی کے جو پیشوا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو مقام ہے، ان کی جو سٹینڈنگ ہے، وہ آیت اللہ خامنائی کے بعد ان کا مرتبہ ہے، اور ان کا رد عمل بھی سامنے آ چکا ہے۔ حزب اللہ نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل کو بہت بڑی قیمت چکانا پڑے گی۔ آیت اللہ سیستانی صاحب نے، سیستانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ
ایران اس طرح کی باتیں کر کے، اسرائیل اس طرح کی باتیں کر کے خطے کو تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ سب سے آخر میں جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ چائنا نے اب کس طریقے سے اپنا سٹانس بلڈ کرنا شروع کر دیا ہے اس جنگ کے بارے میں۔ وہ کس طریقے سے امریکہ کے بارے میں بیانات دینا اس نے شروع کر دیے ہیں، اور روس کس طریقے سے میڈییشن کا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو جنگ کے بادل ہیں، ایٹمی جنگ کے بادل ہیں، یہ تھم جائیں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے امریکہ کے بارے میں بڑا ایک اہم بیان دیا اور بڑا زومانی بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے بغیر بھی دنیا چل سکتی ہے۔ امریکہ اس مقام سے ڈرے جب وہ دنیا میں نیشن اسٹیٹس کے سامنے خاص کر اپنا مقام کھو دے گا، اپنا اعتماد کھو دے گا۔ اب ان کا ڈائریکٹ اشارہ یہی تھا کہ مطلب جو کلونیل جو فورسز تھی، کلونیل جو اس وقت جو میجر پاورز تھیں، خاص کر برطانیہ کی وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ ہر بڑی جو سلطنت ہوتی ہے، ہر بڑی جو پاور ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو جب وہ پیک پہ پہنچتی ہے، جو اپنے آپ کو مغروریت کی حد تک لے جاتی ہے، اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ کیا امریکہ کا واقعی وہ زوال آنے والا ہے؟ کیا امریکہ کا وہ وقت آ چکا ہے؟ اب چینی صدر کا جو شی جن پنگ کا جو بیان ہے بڑا زومانی ہے۔ اب اس کے اندر سے بہت سارے ہم سبق نکال سکتے ہیں۔ اس کے اندر سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چائنا کا اب وقت آ چکا ہے کہ اب وہ ڈائریکٹلی جو اس کے جو اتحادی ہیں، جس کے اندر امریکہ مداخلت کرتا ہے، اور امریکہ جو چائنا کے جو انٹرسٹ ہیں، جو وہاں جو ان اتحادی ممالک کے ساتھ جو ان کے سٹیکس جڑے ہوئے ہیں، خاص کر سی پیک کی بات ہے، ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو ہے، ان کو جب امریکہ ڈائریکٹ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا بال واسطہ یا بلا واسطہ، تو چائنا اب کائنیٹیکلی، ڈائریکٹلی اور ویزیبلی انٹرفیئر کرے گا۔ کیا وہ وقت آ چکا ہے؟ اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ چائنا کا جو چینی صدر شی جن پنگ کا جو بیان ہے اس کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک بھی کریں، اور اس ویڈیو کو اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ اور اگر آپ کوئی ہمیں سجیشنز دینا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری یہ شروعات ہے ہمارے کنٹینٹ کریشن کی، آپ کی کوئی سجیشنز ہیں، آپ کمنٹ کریں، ہمیں بتائیں اس کے اندر ایسے چینجز لے آئیں، اس کے اندر ہک کے اندر کیسے چینجز لے آنی ہے، اپنے اس کی جو انالیسز آپ بلڈ کرتے ہیں اس کے اندر کیسے چینجز لے آئیں۔ آپ کی جو ویلیویبل جو انپٹس ہوں گی، ہم اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے اور آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔